بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ 12 خلفاء کون ہیں، یعنی وہی جو آپ کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سات ستہ کی دیگر کتابوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ ایک روایت میں 12 خلفاء کا لفظ ہے، ایک روایت میں 12 امیر کا لفظ ہے، ایک روایت میں 12 سردار کا لفظ ہے، اور ایک روایت میں 12 امام کا لفظ ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، نقبہ بنی اسرائیل کے برابر، یعنی جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے برابر میرے بھی 12 خلفاء ہوں گے۔ اور یہ متواتر حدیث ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے کہ وہ 12 خلفاء کون ہوں گے، گزشتہ وائس نوٹ میں نے بتایا تھا کہ اہل تشیع کے نزدیک، یعنی شیعوں کے نزدیک وہ 12 خلفاء کون ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 12 خلفاء، وہ 12 امیر، وہ 12 سردار، وہ 12 امام کون ہیں؟ وہ یعنی کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ 12 خلفاء جو ہے وہ اہل تشیع یہ مانتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی علیہ السلام، یہ 12 جو ہیں یہ رسول اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، یہ رسول اللہ کے نائب بھی ہیں، یہ رسول اللہ کے وصی بھی ہیں، اور یہ امت کے امام ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو یہ حدیث ہے رسول اکرم کی کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں ان 12 کو اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں مختلف 12 ہیں۔ اہل سنت کن 12 خلفاء کو مانتے ہیں، کن کو اپنا امام 12 مانتے ہیں، کن کو اپنا امیر، اپنا سردار مانتے ہیں، کن کو رسول اللہ کے خلیفہ مانتے ہیں، یہ ہم اہل سنت کی معتبر کتابوں سے آج دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کتاب آپ کی خدمت میں ہے وہ ہے شرح فقہ اکبر۔ شرح فقہ اکبر، فقہ اکبر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ فقہ اکبر جو ہے یہ اہل سنت کے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر۔ اس کی شرح ملا علی قاری متقی نے لکھی ہے۔ ملا علی قاری متقی نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد نوید نے، اور جو مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 151 کے اوپر صحابہ کرام کے بارے میں روافظ کا عقیدہ، اس عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ان پر 12 امام گزریں گے، جب تک ان پر 12 امام گزریں گے۔ دیکھیں اس روایت میں 12 امام کا لفظ آیا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے قریشی ہوں گے۔ اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ 12 خلفاء تک معاملہ عزیز رہے گا، اور یہ معاملہ گزر چکا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اور وہ 12 خلفاء میں سے 4 خلفائے راشدین، 4 خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 4 خلفائے راشدین، 5ویں حضرت امیر معاویہ، 6واں یزید بن معاویہ، 7واں عبد الملک بن مروان، 8واں اور اس کے بیٹے اور ان کے درمیان عمر بن عبدالعزیز۔ یہ کل 12 افراد ہوئے۔ پھر امت کے معاملے میں خلل آ گیا۔ یعنی ملا علی قاری متقی نے جو فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 151 پر وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت میں 12 امام ہوں گے یا میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس میں پہلے حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی، 5واں امیر معاویہ، 6واں یزید ابن معاویہ، 7واں عبد الملک بن مروان، اور پھر اس کی اولاد میں یعنی
عبد الملک بن مروان اور پھر ولید بن عبد الملک اور پھر اس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز تک 12 خلفاء ہوتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے امیر معاویہ اور یزید ابن معاویہ کو بھی رسول اللہ کا خلیفہ اور امت کا امام قرار دیا ہے۔ اب دوسری کتاب ہے تاریخ خلفاء۔ تاریخ خلفاء یہ نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہوئی ہے، اور یہ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 26 کے اوپر، صفحہ نمبر 26 پہ 12 خلفاء کی ہیڈنگ دے کر وہ لکھتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اور بعض صحیح احادیث ان کی تشریح کی تائید کرتی ہیں، جن میں اجماع امت بھی ہے، اور اجماع امت کی وضاحت یہ ہے کہ تمام نے 12 خلفاء کی فردن فردن بیعت کی، جیسا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے عہد میں بالاتفاق بیعت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ جنگ صفین کا سانحہ درپیش ہوا۔ پھر حضرت امام حسن سے فسخ بیعت کر کے امیر معاویہ کی اسی دن لوگوں نے بیعت کی، اور امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کی خلافت پر متفقہ اجماع کیا گیا، یعنی معاویہ کے بیٹے یزید کی خلافت پر متفقہ اجماع کیا گیا، اور حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانے کے لیے لوگوں کا متفقہ اجماع نہیں ہوا، بلکہ یزید کی خلافت پر اجماع سے پہلے ہی حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یزید کی وفات کے بعد پھر اختلافات رونما ہوئے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد عبد الملک بن مروان کو اجماعی طور پر خلیفہ بنایا گیا۔ پھر اس کے چاروں بیٹوں یعنی ولید، سلیمان، یزید ثانی اور ہشام کو خلیفہ بنایا گیا۔ اچھا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے لکھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 12 خلفاء ہیں، اس میں حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے نمبر پر ہیں، 5ویں نمبر پر معاویہ ہے، 6 نمبر پر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، 7ویں نمبر پر عبد الملک بن مروان ہے، 8ویں نمبر پر ولید بن عبد الملک ہے، 9ویں نمبر پر سلیمان بن عبد الملک ہے، 10ویں نمبر پر یزید ثانی ہے، 11ویں نمبر پر ہشام ہے، اور 12ویں نمبر پر پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یعنی 12 خلفاء کی جو فہرست انہوں نے بیان کی ہے، اس میں بھی یزید 6 نمبر کے اوپر آ رہا ہے، یزید ابن معاویہ 6 نمبر پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی الصواعق المحرقہ، یہ علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علامہ اختر فتح پوری نے کیا ہے، اور یہ بھی نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے۔ یہ صواعق محرقہ کا مطلب ہے جلانے والی بجلیاں، یعنی وہ بجلیاں جو شیعوں کو جلانے کے لیے ہیں، شیعوں کی مخالفت میں چونکہ کتاب لکھی گئی تو اس لیے اس کو جلانے والی بجلیاں کہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 88 کے اوپر جن خلفاء کے بارے میں لوگوں نے اتفاق کیا ہے، ان میں خلفائے ثلاثہ شامل ہیں، پھر حضرت علی ہیں، یہاں تک کہ صفین میں حکمین کے تقرر کا واقعہ ہوا اور حضرت معاویہ کو بھی خلیفہ کا نام دے دیا گیا۔ پھر جب حضرت حسن نے ان سے صلح کر لی تو لوگوں نے ان کی خلافت پر بھی اتفاق کر لیا۔ پھر ان کے لڑکے یزید پر بھی اتفاق ہو گیا، مگر حسین علیہ السلام اس صورتحال کے پیدا ہونے سے قبل ہی شہید ہو گئے۔ پھر جب یزید مر گیا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت زبیر کی شہادت کے بعد انہوں نے عبد الملک پر اتفاق کر لیا۔ پھر اس کے چاروں لڑکوں ولید، سلیمان، یزید اور ہشام پر بھی اتفاق ہو گیا۔ اس سلیمان اور یزید کے درمیان عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ خلفائے راشدین کے بعد یہ 7 خلفاء ہوئے ہیں، اور 12ویں خلیفہ ولید بن یزید بن عبد الملک ہوئے ہیں، جس کے چچا ہشام کی موت کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر خلیفہ بنایا۔ یعنی علامہ ابن حجر مکی نے جو صواعق محرقہ میں لکھا ہے، اس کے مطابق بھی پہلے جو 12 خلفاء ہیں، ان میں پہلے 3 تو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت علی ہوئے، پھر اس کے بعد
امیر معاویہ، پھر معاویہ کا بیٹا یزید، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اتفاق ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عبد الملک بن مروان اور سلمان بن عبد الملک اور یزید ثانی اور ہشام، اور ان کے درمیان میں عمر بن عبدالعزیز، یہ 12 خلفاء انہوں نے بھی تسلیم کیے ہیں۔ اب اس کے بعد اہل سنت کی ایک اور بڑی معتبر کتاب سیرت النبی از علامہ شبلی نعمانی، جو مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہوئی ہے، یہ کتاب جو ہے نا اس حوالے سے بڑی اہم ہے، کیونکہ اس میں یہ کتاب جو ہے نا یعنی سیرت النبی، یہ ایم اے اسلام پاکستان میں یہ اردو زبان میں لکھی جانے والی سیرت کی پہلی کتاب ہے، اور علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء بھی کہا جاتا ہے، یعنی علماء کا سورج، اور یہ خطاب ویسے انگریزوں نے ان کو دیا تھا، لیکن بہرحال وہ یہ کتاب کو مستند اس لیے مانا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایم فل اسلامیات اور ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں یہ کتاب شامل ہے، یعنی سلیبس کے طور پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں انہوں نے 12 خلفاء کا اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 پر 12 خلفاء کے عنوان سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ہونے کی بشارتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں: اس وقت تک یہ اسلامی حکومت اچھی رہے گی جب تک اس پر 12 آدمی حکومت کریں گے۔ یہ حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس میں 12 خلیفہ حکمران نہ ہو لیں۔ 12 خلیفوں تک اسلام معزز اور محفوظ رہے گا۔ یہ جملے بڑے قابل غور ہیں کہ 12 خلیفوں تک اسلام معزز اور محفوظ رہے گا، 12 خلیفوں تک اسلامی حکومت اچھی رہے گی، 12 اس کے بعد لکھا کہ جی میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، پھر جھوٹے لوگ ہوں گے، یعنی 12 جو ہے نا یہ سچے ہیں، اس کے بعد پھر جھوٹے لوگ ہوں گے۔ ابو داؤد کتاب المہدی میں یہ الفاظ ہیں: یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ اس میں 12 خلیفہ گزر جائیں، یعنی جب تک یہ 12 خلیفہ نہیں گزریں گے اس وقت تک دین جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، یعنی دین قائم رہے گا جب تک 12 خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد دین میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر مزید لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ان سب پر تمام امت مجتمع ہوگی، یعنی ان 12 پر تمام امت مجتمع ہوگی۔ مزید لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے قاضی ایاز اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفاء میں سے 12 وہ شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی اور وہ متقی تھے، یعنی ان 12 سے اسلام کی خدمت بھی بن آئی ہے اور وہ متقی بھی تھے، ماشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر ابو داود کے الفاظ کی بنا پر خلفائے راشدین اور بنو امیہ میں سے ان 12 خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام امت کا اجتماع رہا۔ اب آپ نے ان الفاظ پہ غور کر لیا کہ اسلامی حکومت اچھی رہے گی، ان سے اسلام کی خدمت بنائے گی، اس پر امت کا اجتماع ہوگا، یہ متقی ہوں گے، یہ دین قائم رہے گا اس وقت تک، یہ بڑے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ 12 کون ہیں جن پر امت کا اجتماع رہا ہے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امیر معاویہ، یزید، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید ثانی، ہشام۔ پھر آگے طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے 12 اماموں کو پیش کر دے گا، یعنی یہ طنز کیا ہے کہ شیعہ تو اپنے 12 اماموں کو پیش کر دیں گے، جبکہ ہمارے 12 امام جو ہے وہ یہ ہیں۔ کون کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امیر معاویہ، یزید، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید ثانی اور ہشام، یعنی ان کی نظر میں یزید بھی متقی ہے، یزید پر بھی امت کا اجماع ہے، یزید جو ہے اس سے بھی اسلام کی خدمت بنائی ہے، یزید کے دور میں بھی اسلامی حکومت اچھی رہی ہے، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے ان حدیثوں کے حوالے سے لکھی ہیں وہ سب یزید کے دور میں بھی رہی تھی۔ تو یزید ان کا اہل سنت والجماعت کا چھٹا خلیفہ ہے، چھٹا امام ہے، چھٹا امیر ہے، چھٹا سردار ہے۔ تو مبارک ہو جی، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یزید مبارک ہو، ہمیں حسین مبارک ہو، آپ کو معاویہ مبارک ہو، ہمیں حسن مبارک ہو،
آپ کو وہ تینوں مبارک ہوں، ہمیں علی مبارک ہو۔ اور ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم قیامت کے دن آپ کو آپ کے اماموں کے ساتھ اٹھائے، ہمیں ہمارے اماموں کے ساتھ اٹھائے، آپ کو آپ کے 12 خلفاء کے ساتھ اٹھائے، ہمیں ہمارے 12 خلفاء کے ساتھ اٹھائے، آپ کو آپ کے 12 امیروں کے ساتھ اٹھائے، ہمیں ہمارے 12 امیروں کے ساتھ اٹھائے، آپ کو آپ کے 12 سرداروں کے ساتھ اٹھائے، اور ہمیں ہمارے 12 سرداروں کے ساتھ اٹھائے۔